अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से जब बंदा हिदायत की दुआ मांगता है, सीधे रास्ते पे चलने की, तो अल्लाह ताला 3 ग्रोहों का तज़किरा करते हैं कि नाम याफ्ता ग्रोह है, जिसकी खुसूसियात हमने देखी, मुत्तकीन का ग्रोह। अब दूसरे ग्रोह का तज़किरा है जो काफिर हैं, यानी जो ऐसे लोग हैं जो हक को जानते हैं लेकिन इनकार कर देते हैं। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है, आपने उन्हें डराया हो या ना डराया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। सईदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि ये 2 आयात रूसाए यहूद हुयई बिन अख्तब, काब बिन अशरफ और इन जैसे दूसरों के लिए नाजिल हुई हैं। तो जिसने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया, यानी काफिराना तर्ज अमल अपनाए, उसका लाइफ स्टाइल काफिरों जैसा है। काफिरों की पहचान उनकी पहचान बन गई। जो लोग उनके रंग में रंगे गए और वो अपने कुफ्र में रासिख हो गए। और जहाँ तक डराने की बात है, इंजार से मुराद है कुफ्र, जुल्म और फसाद के अंजाम से डराना। हर नबी नज़ीर रहा है, यानी बुरे अंजाम से डराता रहा है, और बशीर रहा है कि नेक आमाल पर बशारतें देता रहा है। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ख़त्म मोहर कहते हैं गुनाहों की कसरत की वजह से दिलों पर जंग का चढ़ जाना। जब बंदा कसीर गुनाह करता है तो अल्लाह ताला दिलों पर मोहर लगा देता है। इस तरह दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, और ऐसे में कुफ्र जड़ें फैला लेता है। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। ये सूरा अन्निसा की आयत है 155। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता या स्याह धब्बा लग जाता है। जब वो गुनाह से बाज आ जाता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। अगर वो दोबारा गुनाह करता है, नुक्ता बढ़ जाता है हत्ता कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। यही वो जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं बल्कि उनके आमाल ने उनके दिलों पर जंग लगा दिया है जो वो कमाते थे। ये सूरा अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत और तिरमिज़ी की रिवायत थी 3334 नंबर पर। तो गुनाह की एक सज़ा है, एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है। अब जानते हैं एक झूठ 100 झूठ के दरवाजे खोल देता है। इसी तरह से नेकी भी दूसरी नेकी को खींच लाती है। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की भी तौफीक दे, और नेक लोगों का साथ भी नसीब करे, और नेक लोगों की सोहबत की वजह से हमें नेकियों की रग़बत भी अता करे। रुकू नंबर 2 है, और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं। वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, और उन लोगों को जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, और वो शऊर नहीं रखते। उनके दिलों में ही एक बीमारी है, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में ज़्यादा कर दिया, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि जो वो झूठ बोलते थे। जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, वो कहते हैं कि यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, दर हकीकत वही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो नहीं समझते। जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, कहते हैं क्या हम उसी तरह ईमान लाए हैं जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। सुन लो, बेवकूफ़ तो दर हकीकत वही लोग हैं, लेकिन वो नहीं जानते। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनसे मजाक करता है, उनको ढील दे रहा है, तो अपनी सरकशी में अंधे बने हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही खरीद ली है,
تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بھلائی ظاہر کرتے ہیں، برائی چھپاتے ہیں، یہ منافق تیسرا گروہ ہے، جن کے دلوں میں برائی ہے لیکن زبان سے نیکی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہے اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ابو جعفر نے کہا کہ منافق کا دھوکہ اپنے رب اور مومنوں سے ہوتا ہے، زبان کی بات سے وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں شک اور تکذیب ہوتی ہے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ منافق جب نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ یہ سورہ نساء کی 142 نمبر روایت۔ اور جہاں یہ بات کہی کہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد شک کی بیماری بھی ہے، ریاکاری کی بیماری بھی ہے، نفاق کی، دنیا کی محبت کی، مفاد پرستی کی، اور دوسری بیماری فواحش کی، بے حیائی کی، نافرمانی کے کاموں کی۔ یہ سب شہوات کی بیماریاں۔ بنیادی طور پر دو بیماریاں ہیں جو منافق کو لاحق ہو سکتی ہیں، ایک تو اسے دین میں شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ خواہش پرست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین، آخرت کا یقین نہیں رہتا۔ پھر اب یہ دیکھیے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے۔ عجیب بات ہے، انہوں نے حقائق کو بدل دیا ہے، اور حقائق بدل کر فساد کا نام اصلاح رکھ دیا اور اصلاح کا نام فساد۔ کیا آج ہم ایسے ہی دور میں زندگی نہیں گزار رہے جہاں نیکی کو برا سمجھا جاتا ہے، برائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں جو بات ہے فساد کی، کافروں سے دوستیاں کرنا، ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا، یعنی کافروں کی دوستیاں نہیں چھوڑو گے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 ہے۔ جب کبھی منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی تصدیق کرو جیسے لوگ تصدیق کرتے ہیں، تو منافق تو جھوٹے گمان میں جیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے مالی مفادات کو نظر انداز کر دیا، جنہوں نے اپنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی، تو وہ ایمان والوں کو احمق اور بے عقل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے مسالے سے، اپنی دنیا کی جو مفادات ہیں ان سے بے خبر ہے۔ تو یہ صفت جو ہے صحابہ کرام پر صادق آتی ہے کہ دنیا کے نفع کی بجائے آخرت کے منافع کی فکر کرنا اور آخرت کے ضرر سے بچنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ خود بے وقوف ہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ دو چہروں والے لوگ ہیں۔ دو چہروں والا منافق ہوتا ہے، ادھر والوں سے ملے تو انہیں کہا ہم آپ جیسے ہیں، دوسرے گروہ سے ملے تو انہیں کہا ہم آپ جیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6058 نمبر روایت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا استہزاء، مذاق یہ ہوگا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نور، روشنی عطا کرے گا، اور جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، تاریکی میں حیران کھڑے رہ جائیں گے۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں سرکشی کے کاموں کا زیادہ موقع دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔
تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی جو کہ شر کی انتہا ہے اسے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، کہ ہدایت جو خیر کی انتہا ہے اس کو بھی سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی۔ تو ہدایت نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ تو ان لوگوں کو گمراہی سے اتنی رغبت ہے کہ اللہ کی کتاب کے علم کے لیے ان کے پاس وقت نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفع کا سودا کیا، حالانکہ وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کہہ دو یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا، سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی وضاحت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں، تو ایک شخص نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا، یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں تو روشنی بجھ گئی، پھر سب اندھیرے میں چلے گئے۔ یہی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام کی تمیز پتہ چل گئی، خیر و شر کو پہچان گئے، پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے، یعنی اب وہ اسلام کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ او کسیب من السماء، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آسمان سے موسلا دھار بارش سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ منافق اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں بادلوں کی کڑک کی طرح ہیں، بجلی کی طرح، جیسے بجلی کی چمک نظر آتی ہے تو لوگ گھبراتے ہیں، اسی طرح سے کفر اور نفاق کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں نگاہیں اچک لینے سے مراد ہے، یعنی بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفع مند علم یعنی قرآن اور حدیث سے بے بہرہ رہنے والوں کے لیے، حق سے اندھے بننے والوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کے راستے بند کر دیے، انہیں تنبیہ کی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو واپس لے سکتا ہے، یعنی آنکھیں تو اللہ کی عطا ہیں۔ انسان دنیا میں ان آنکھوں سے اگر حق نہیں پہچان سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے آنکھیں واپس لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق دیکھنے سے اندھے بننے والوں کے لیے جنہوں نے اپنے لیے ایمان کے راستے بند کر دیے، تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، شر اور نفاق سے باز آ جاؤ۔ تو اس رکوع میں ہم نے دیکھا منافق کے اوصاف کو، اور ان کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جہاں کسی کے پاس تھوڑی سی صلاحیت ہے ایمان کے راستے پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی صلاحیت بھی دے دیتا ہے، اور جہاں کسی کے پاس بالکل صلاحیت نہیں تو اللہ ان کا نور ہی سلب کر لیتا ہے۔ تو آئیے رکوع نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। हमने इबादत के बारे में पहले देखा सूरह अल-फातिहा में, हर वो नाम जिसे अल्लाह ताला ने पसंद किया, जिससे उसने मोहब्बत की, चाहे वो कौल हो या अमल हो, ज़ाहिरी अमल हो या बातनी हो, ज़ाहिरी कौल हो या दिल की बात हो, सब इबादत है। इब्न अब्बास ने कहा कुरान मजीद में हर इबादत से मुराद तौहीद है, तो अल्लाह ताला ने इबादत को वाजिब करार दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों को हुक्म दिया है, चाहे वो काफिर हैं, मुनाफिक हैं या ईमान वाले हैं, कि अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इबादत का असल मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे। हम तक़वा के बारे में पहले देख चुके, अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद के साथ अल्लाह ताला के अहकामात की इताअत करना और उसके अजाबों के खौफ से अल्लाह की नाराज़गी के कामों से बच जाना। वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, कैसा फर्श है, जिसने हमें किस तरह से जीने का मौका दे रखा है, वो फर्श जिसके नीचे लावा भड़कता है और उसकी सतह पर हमारे लिए फूल खिलते हैं, उस पर रंगारंग के और मुख्तलिफ मज़ों के फल हमें मिलते हैं, जिसमें हमारे जीवन का एहतमाम है, जहाँ अजनास है, सब्जियां हैं, जहाँ पर हमारे लिए हैवानात हैं। उस ज़मीन को अगर हम देखें, ये सरकश घोड़ा कैसे अपने गिर्द चक्कर काटता है, कैसे सूरज के गिर्द चक्कर काटता है, लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता कैसा सुकून है इस सरजमीन में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उससे तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिस्क के लिए कई तरह के फल पैदा किए। चुनांचे जब तुम जानते हो तो अल्लाह ताला के साथ उसका कोई शरीक ना बनाओ। इब्न मसूद ने फरमाया, जमीन ऐसा फर्श है जिस पर चला जाता है वही बिछौना और जाए करार है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, आप कह दें कि कौन तुम्हें आसमान और जमीन से रिज्क देता है। मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिज्क देता है, कौन है जो कानों और आंखों का मालिक है, कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है, कौन है जो हर काम की तदबीर करता है। जल्दी वो कहेंगे अल्लाह, तो कह दो क्या तुम डरते नहीं हो कि जब तुम जानते हो फिर उसकी तरफ रुजू क्यों नहीं करते, फिर उसका हुक्म क्यों नहीं मानते, फिर उसके रोके से रुकते क्यों नहीं हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आपने फरमाया अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। ये बुखारी की 600 नंबर रिवायत है। और आगे इस कुरान के बारे में अल्लाह ताला का चैलेंज, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, और अगर तुम उस बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ, और अल्लाह ताला के मां सिवा अपने हिमायतियों को भी बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। तो यहां ये जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है, जो कुछ हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो अब्दियत, बंदा होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। इस मकाम बुलंद तक कोई नहीं पहुंच सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने वालों, कुरान मजीद को झुटलाने वालों से कहा है कि अगर वही के बारे में तुम्हें कोई शक है, इस जैसी एक सूरत बना लो। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर, 2 और मकामात है जहां रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस जैसी 10 सूरतें बना लो। एक मकाम पर यह कहा कि इस जैसी एक ही आयत बना लो। तो ये किताब पेश करके अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है, ऐसा कलाम ला सकते हो तो ला कर दिखाओ, अगर नहीं ला सकते तो जान लो, मान लो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, घड़ा हुआ कलाम नहीं है, न किसी से लिखवाया गया, न किसी से मदद ली गई। अगर आपको शक है तो ऐसी सूरत बना लाओ। और अल्लाह ताला के मां सिवा औरों से भी आप मदद ले सकते हो, जिससे चाहो
पूरी दुनिया एक हो जाए, इस जैसा कलाम बना लाने से कासिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस चैलेंज को कोई मीट नहीं कर सका। फिर अगर तुमने न किया और तुम हरगिज न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी अगर तुम कलाम पाक जैसा कलाम नहीं बना सकते तो यही कलाम हकीम व खबीर का है। अल्लाह पर ईमान लाकर अपनी जानों पर रहम करो ताकि वो तुम्हें उस आग से नजात दे जो शोले मारने वाली है। उसके अजाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के मां सिवा कोई चीज बचाने वाली नहीं है। फिर फरमाया, यहां ये खास बात है, उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जहन्नुम के वजूद पर बहुत से दलाइल हैं। इस आयत की रूह से जहन्नुम आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने उसे तख्लीक कर दिया, मौजूद है, और मौजूद चीज से ही अल्लाह ताला ने डराया। और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, कि यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जब कभी उनमें से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये वही फल हैं जो इससे पहले भी हमें दिए गए थे, और उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा। और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी, वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को जन्नत की बशारत दी। जन्नत का एक माहौल है जहाँ सदा लोग जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जहाँ किसी की खुशियों को कभी जवाल नहीं आएगा, किसी की खुशियों को कोई गम नहीं डसेगा, जहाँ जो कुछ अता किया जाएगा कभी ख़त्म नहीं होगा, जहाँ नहरें बहती हैं दूध की, खालिस दूध की जो कभी फटता नहीं, शफ़ाफ पानी की जो मट्टी के गदलेपन से ख़राब नहीं होता, साफ सुथरे शहद की जिसमें मरी हुई मक्खियों की टांगें नहीं होंगी, शफ़ाफ शहद, साफ खालिस दूध, साफ पानी और खालिस शराब की जिससे न नशा होता है न सर फटता है। सईदा आसिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी ऐसी जन्नत के लिए। हम भी दुआ करते हैं, रब्ब इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। या अल्लाह हम सब के लिए जन्नतों में घर बना दीजिए। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, यकीनन अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो मच्छर या उससे भी ऊपर की किसी चीज की मिसाल बयान करे। बस जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं कि यकीनन उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके जरिए से बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है, फिर वो इसके साथ फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। मुस्लिम की रिवायत में कि अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कदर कीमत मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को दुनिया में कतरा पानी भी ना देता। अल्लाह ताला ने इस पर यह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला मिसालें देने में कोई हरज महसूस नहीं करता। ये एतराज का मकाम नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, जिस चीज को वो जिससे तशबीह देना चाहे। अरबों के यहाँ किसी कमतर चीज की मिसाल देना कलाम की उम्दगी के खिलाफ था। इस वजह से वो एतराज करते थे कि कुरान मजीद में मक्खी और मच्छर की मिसाल क्यों आई। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बुतों की मिसाल देते हुए कि वो इस कदर कमज़ोर हैं कि मक्खी उनसे कुछ छीन कर ले जाए उसे भी वो वापस नहीं ला सकते। इस पर वो तिल मिला उठे कि मक्खी की मिसाल ही क्यों आई। तो अल्लाह ताला ने उन बुतों की हैसियत को वाज़े करने के लिए यह मिसाल दी कि उनके पास इतनी कुव्वत भी नहीं है। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो अल्लाह ताला के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ डालते हैं वो उसे काट देते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए, और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग खसारा उठाने वाले। तो अल्लाह ताला के अहद से मुराद अल्लाह ताला की वो वसीयत है जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के तवस्सुत से हमसे की है ताकि हम उसके अहकामात बजा लाएं और उसके रोके हुए से रुक जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहद से मुराद
وہ عہد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ اس سے مراد یوم الست کا عہد بھی ہو سکتا ہے۔ فاسقوں کی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے کسی عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب دل چاہتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے صدقہ و خیرات زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے روکیں برملا جھوٹ بول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین سے نکل جاتے ہیں، حلال و حرام کی پابندی نہیں کرتے۔ اطاعت کے دائرے سے نکل جانا فسق ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم سے روایت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاسقوں کی ایک خصوصیت رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ سوچئے، اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے، اس ذات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں کہ 2 بار تم مردہ تھے، 2 بار کی موت اور 2 بار کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت جب کچھ بھی نہیں تھے، اور دوسری موت جو ہمیں آئے گی، اور پہلی زندگی یہ جو ہم بسر کر رہے ہیں، اور دوسری زندگی وہ جو موت کے بعد آئے گی۔ تو اللہ نے 2 موتیں اور 2 زندگیاں بنائی ہیں، اور جب وہ دوسری بار تمہیں زندہ کرے گا تو تمہیں اس کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ پھر کیسے تم اپنے رب کا انکار کر سکتے ہو؟ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے اس کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو مضبوط بنایا، مستحکم کیا۔ حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استوا الی السماء سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ اپنے علم کی وجہ سے وہ ہر چیز پر حاوی۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ خلیفہ سے مراد ہے دوسرے کا جانشین، یہاں اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تخلیق کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے سے فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسماء سکھائے القاء اور الہام کے ذریعے سے۔ سکھانا 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں یا باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ آج ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا ہے، ہم سیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ نام القاء کیے، اور یہ چیزوں کے نام تھے، ان کی خاصیتیں تھیں اور ان کے فوائد کا علم تھا۔ انہوں نے کہا پاک ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ پاک ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا کہ آپ نے ہمیں جتنی بات بتا دی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ساری حقیقتوں کو جاننے والے تو آپ ہیں اور اصل حکمت تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اور سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو کلام سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2093 اور 94 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، تو جب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو حاضر کو تو بخوبی جانتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد انسانوں کے سینے میں چھپے ہوئے راز اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا علم رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تعظیم کے لیے تھا، پہلے جائز تھا، اب ممنوع ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل اکھڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکھڑ مزاجی سے، تکبر سے اور جہالت سے بچا لے، ہمیں علم کی روشنی نصیب فرما دے۔ ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، دو کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ دوسری حضرت حوا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور دونوں کو ایک حکم دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھی، دونوں کے لیے ایک جیسے احکامات ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اب دیکھیے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے جنت میں بسایا تھا، خطا ہوئی تو دونوں کے قدم پھسلنے کا تذکرہ کیا، ساری خطا حضرت حوا کے کھاتے میں نہیں ڈال دی، جیسا کہ عیسائیوں کے یہاں ہمیں ملتا ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے اور عورت ساری خطاؤں کا باعث ہے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا، یعنی بغیر قصد اور ارادے کے، پاؤں کی لغزش کو کہتے ہیں پھسلنا۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو براہ راست یعنی روبرو جا کر بہکایا تھا۔ سیدنا انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ تھیں، آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا، آپ نے اسے بلایا تو آپ نے فرمایا فلاں یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، اور نہ ہی میں آپ کے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی جس شیطان نے آپ کے والدین ابتدائی انسانوں کو بہکا دیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو، باقی انسانوں کے لیے کتنا خطرہ ہے، خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ضروری۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ کلمات الہام کیے گئے تھے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا
وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی واقعی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ تو معاف کر دیا، مگر جنت سے نکالنے کا حکم برقرار رکھا۔ تو سب کے اخراج سے مراد آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ابلیس، سب اس سے مراد ہے۔ اس سے عیسائیوں کے اعتقاد کا رد ہوتا ہے کہ گناہگار صرف یعنی عورت تھی، اور پھر یہ کہ ان کے گناہ نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے سولی چڑھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انسان کو زمین میں بھیجنا ہی مطلوب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھیجنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کے معجزات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس طرح سے بے راہ ہونے سے، گمراہ ہونے سے بچا لیں۔ رکوع نمبر 5 ہے۔